أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ التکویر مکیہ، اس کا نام سورہ تکویر ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی اور اس میں 29 آیتیں ہیں اور 1 رکوع. اذا الشمس کورت، جب آفتاب بے نور ہو جاوے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جاویں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور سب جمع ہو جاویں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا بھڑکائے جاویں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جاویں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جاویں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھل جاوے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو وہ لے کر آیا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں اور پھر پیچھے ہی کو چلتے رہتے ہیں اور اپنی جگہوں میں جا چھپتے ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے جو قوت والا ہے. مطاع ثم امین، مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے اور اس کا کہنا مانا جاتا ہے، امانت دار ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے مجنون نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے صاف کنارے پر بھی دیکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
اور یہ پیغمبر مخفی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں ہیں. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. فأین تذهبون، تو تم لوگ کدھر کو چلے جا رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، بس یہ تو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، ایسے شخص کے لیے جو تم میں سیدھا چلنا چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر اللہ رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے. یہ اس کا ترجمہ. آپ کو پہلے بھی اس سے آگاہ کرایا تھا، بتایا تھا کہ مکی جو صورتیں ہوتی ہیں ان میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جاتا ہے، رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، ایمان و عقائد کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ صورت بھی انہی دو چیزوں کے اوپر مبنی ہے، انہی دو چیزوں کے اوپر قائم ہے. پہلی، اس کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا. دوسری، وحی کو اور رسالت کو بیان کیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے باتیں لے کر آتے اور وہ پوشیدہ طور پر اللہ کے نبی کو بتائی جاتی، اس کو وحی کہتے ہیں. تو اس کے اندر وہ بیان کیا گیا. اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جاوے گا، یعنی سورج کو اللہ تبارک و تعالی سورج کی روشنی کو چھین لیں گے اور وہ بے نور ہو جائے گا، اس کی نورانیت ختم ہو جائے گی. یہ قیامت کے مناظر میں سے ہے کہ قیامت کا جو منظر ہوگا وہ صرف انسانوں کے اوپر قائم نہیں ہوگا کہ صرف قیامت انسانوں کے اوپر آئے گی، بلکہ سورج بھی اس سے متاثر ہوگا، چاند بھی اس سے متاثر ہوگا، ستارے بھی اس سے متاثر ہوں گے، پہاڑ بھی اس سے متاثر ہوں گے، دریا بھی اس سے متاثر ہوں گے، جنگلی جانور بھی اس سے متاثر ہوں گے، اور ساری کائنات الٹ پلٹ ہو جائے گی، تتر بھتر ہو جائے گی، انقلاب برپا ہوگا، قیامت آئے گی. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سورہ نازعات یا سورہ عبس کے اندر بتایا گیا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گے. وتضع کل ذات حمل حملها، اور حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی. قیامت کی چیخ ایسی چیخ ہوگی، اس کی ہولناکی ایسی ہولناکی ہوگی، اس کی جو ڈراؤنی کیفیت ہوگی وہ ایسی ہوگی. اور پھر آگے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ تم لوگوں کو دیکھ رہے ہوگے کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ اللہ کا عذاب تو ایسا ہی سخت ہوگا کہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی. تو ہر ایک چیز اس سے متاثر ہوگی. سب سے پہلے سورج، اس لیے کہ سورج ہمارے سامنے ایک بہت بڑی چیز ہے اور پوری دنیا کو روشن کرنے والا ہے. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے جڑا ہوا ہے. اگر سورج نہ ہو تو پھل نہ پکیں، سورج نہ ہو تو آدمی کام کاج نہ کر سکے، سورج نہ ہو تو آدمی کے جسم کے اندر جو ایک ٹھنڈی حرارت ہے اس کو گرمی نہ پہنچ سکے. کہ سورج بھی اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کے بھی بارے میں فرمایا کہ وہ بے نور ہو جائے گا، اس کا نور چھین لیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے. کہاں گریں گے؟ اور یہ سورج کو بے نور کر کے اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی ان سورج کو اور ان ستاروں کو سمندر کے اندر ڈال دیں گے، اور سمندر کے اندر ڈالنے سے اس کے بعد ایک ہوا چلے گی جس کے ذریعے سے سمندر کھول اٹھے گا اور وہ گویا کہ جہنم بن جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ ستارے جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا، یہ اس کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ وہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جاویں گے، کہ پہاڑوں کی 5 حالتیں قیامت کے دن بدلیں گی۔ کتنی حالتیں؟ 5 حالتیں قیامت کی۔ پہلی حالت جو بدلے گی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ 29ویں پارے کے اندر بیان کیا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ایک ہی مار ماری جائے گی ان کے اوپر تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پہاڑوں کی دوسری حالت کیا ہوگی، جس کو سورہ قاریعہ کے اندر بیان کیا ہے، القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، کہ وہ قاریعہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں وہ قاریعہ کیا ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک منظر کشی کی گئی ہے سورہ قاریعہ کے اندر۔ اور پھر پہاڑوں کی کیفیت، جو پہاڑوں کو دوسری کیفیت دی جائے گی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے روئی کو دھنک دیا جاتا ہے تو وہ فضا میں اڑنے لگتی ہے، ایسی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور پھر پہاڑوں کی تیسری حالت، جس کو سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا ہے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار ہو جائے گا، اڑتا ہوا غبار ہو جائے گا، دھول ہو جائے گا۔ یہ پہاڑوں کی حالت ہوگی قیامت کے دن۔ تو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے انسانوں کا کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے انسانوں کا کیا ہوگا؟ پھر پہاڑوں کی چوتھی حالت کو قرآن پاک کی سورہ نمل کے اندر بیان کیا گیا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں۔ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی۔ اور پھر آخری جو صورت ہوگی، جس کو سورہ نبا کے اندر بیان کیا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لے گا۔ سراب کے بارے میں سورہ نبا کے اندر میں نے بتایا تھا، سراب کہتے ہیں ایسی چیز کے غائب ہو جانے کو، ایسی چیز کے ختم ہو جانے کو جو دور سے نظر آتی ہو، پاس جا کے دیکھو تو کچھ نہیں۔ جیسے ہم کبھی ہائی وے پر سفر کریں تو آپ جو ہائی وے کا تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ایک پانی نما نظر آتا ہے، لیکن جب قریب جاؤ تو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ سراب کہتے ہیں ایسی چیز کے چلے جانے کو، کہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، دکھیں گے کہ ہاں کوئی چیز ہے، لیکن جب قریب جائیں گے تو کچھ نہیں۔ فَكَانَ السَّرَابًا، یہ پہاڑوں کی کیفیت ہوگی جو قیامت کے دن بیان کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گاون اونٹنیاں چھٹی پھریں گی۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب، سب سے پہلا جو اس آیت کے مخاطب ہیں وہ عرب ہیں، اس لیے کہ عرب جو ہے گاون اونٹنیوں کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی دم کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ کوئی کسی کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے کہ وہ بچہ بھی دینے والی ہے اور پھر دودھ بھی دے گی، تو اس لیے ان کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ انسانوں کا ہی حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی اونٹنیوں کی طرف بھی توجہ نہیں کریں گے اور وہ چھٹی پھریں گی، چھوٹ جائیں گی، ادھر ادھر بہکتی پھریں گی۔ اور پھر آگے نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب جمع ہو جائیں گے۔
ابھی جانوروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جنگلوں کے اندر انسانوں کے ڈر کی وجہ سے آبادی کے اندر نہیں آتے، لیکن ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ قیامت کی ہولناکی کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور انسانوں کی آبادیوں میں گھس جائیں گے اور وہاں آ کر سب جمع ہو جائیں گے سارے جنگلات میں سے نکل کر۔ اور پھر آگے سمندر کے بارے میں بتایا، اور جب دریا بھڑکائے جاویں گے، جو شروع میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو اور ستاروں کو سب کو جو ہے اٹھا کر سمندر کے اندر ڈال دیں گے، سب کو سمندر کے اندر ڈال دیں گے، اور سمندر کے اندر ایسی طوفانی اور ایسی سیلاب آئے گا کہ میٹھا اور کھارا پانی مل جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، اور ایک ہوا چلے گی زوردار جو سورج کی گرمی کو اس ہوا کے ذریعے سے اور دہکایا جائے گا، جس سے وہ دوزخ نما بن جائے گی کہ جب دریا بھڑکائے جاویں گے۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک ایک قسم کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں سے جو ہے اب دوسرے سور کی طرف اشارہ ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو ہے اکٹھا ہو جائیں گے، ایک ایک قسم کے لوگ، جس کو سورہ واقعہ کے اندر بتایا کہ 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو بالکل سب سے اعلیٰ درجے کے اللہ والوں کا، دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا، یعنی جن کی مغفرت کر دی جائے گی اور ان کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسرا اصحاب الشمال جو کفر اور فسق کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انسانوں کو جو ہے جمع کیا جائے گا اور ہر شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوگا۔ یہ قوم جو ہے باعتبار نسبی کے نہیں ہوگی کہ قوم کے کس خاندان کے ہیں، قریشی ہیں صاحب یا شیخ ہیں، یہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی کیٹیگریز ہوں گی۔ وہ کیٹیگریز کیا ہوں گی کہ جو اعمال کرتے ہوں گے، یعنی مثال کے طور پر علماء کی جماعت ایک الگ ہوگی، طبقہ ان کا، زاہدوں کا طبقہ ایک الگ ہوگا، اسی طرح جو نمازوں کے اندر کثرت کرتے تھے، نفل نمازیں خوب کثرت سے پڑھتے تھے، ان کا ایک گروہ الگ ہوگا، حاجیوں کا ایک گروہ الگ ہوگا جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ حج کرتے تھے۔ تو یہ کیٹیگریز ہوں گی۔ اور اسی طرح بد اعمال، جو لوگ بد اعمالیاں کرتے تھے، ان کو بھی ان کے مرتبوں کے اعتبار سے ان کو بھی رکھا جائے گا کہ اگر چور ڈاکو ہیں تو وہ چور ڈاکوؤں کی جماعت میں ہوں گے، کوئی زانی اور بدکار ہیں تو وہ زانی اور بدکاروں کی جماعت کے اندر ہوں گے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہماری مسلمان قوم کس کی مشابہت اختیار کرے ہوئے، کن کی مشابہت اختیار کیے ہوئے؟ جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، اس قوم کی مشابہت آج ہماری قوم نے اختیار کر رکھی، اور بالکل ایسے قدم بقدم ہو گئے، ان کے ایسے قدم بقدم ہو گئے کہ جس کو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بھی چلے جائیں تو یہ اتنے ان کی پیروی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گے، اتنی پیروی کی جا رہی ہے، بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ اگر غلط بات ہو تو بتائیے۔ چھوٹا بچہ ہے، مکتب بھیج رہے ہیں، لیکن کٹنگ کیسی ہو رہی ہے؟ اوپر سے بڑے اور نیچے سے چھوٹے۔ مکتب آ رہا ہے بچہ،
لیکن وہ سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف، جو پڑھ رہا ہے اسی کے خلاف جا رہا ہے بچپن سے ہی، تو بڑے ہو کے کیا گل کھلائے گا وہ؟ کیوں صاحب، بڑے ہو کے کیا گل کھلائے گا وہ؟ پھر آگے بیان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ اب سوال ایک یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تو نام ہی یوم الحساب کا، یوم الدین کا ہے، کہ وہاں تو سبھی سے سوال ہوگا، لیکن خاص یہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے کیوں پوچھا جائے گا؟ اس کے بارے میں لکھا ہے اس لیے پوچھا جائے گا کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بھائی اگر بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کے ماں باپ سے پوچھ گچھ ہو، لیکن جب اس کے ماں باپ نے ہی دفن کیا ہے، اس کے ماں باپ نے ہی زندہ درگور کیا ہے، تو اب پوچھا کس سے جائے گا؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ اس کے ماں باپ نے ہی تو اسے زندہ، مکہ کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، تو لوگ لڑکی کو جو ہے چپ چاپ سے زمین کے اندر گڈھا کھود کے دفنا دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم کے اندر جو قتل کیا گیا تھا، کس جرم کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ یہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو لوگ 4 مہینے کے بعد اسقاط حمل کرواتے ہیں، مس کیرج کرواتے ہیں، وہ بھی اس جرم کے اندر اور اس وعید کے اندر شامل ہوں گے، اس لیے کہ 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ 4 مہینے میں اب کچھ لوگ گولی دوا کھا کے نکلوا دیتے ہیں بچے کو، اور کچھ لوگ جو ہے قینچی اندر داخل کروا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر نکلواتے ہیں۔ یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے کہ حرام ہے، یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے۔ اور 4 مہینے سے پہلے بھی کروانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے، اس کی اماں کو جان کا خطرہ ہے، اماں کی جان کا خطرہ ہے، اور بہت زیادہ مجبوری ہے، تب جا کے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہیں، بچے نہیں ہونے دیتے، پھر بعض لوگوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ پھر کبھی زندگی میں ان کے بچے نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے معاملہ، جو سوچتے ہیں نا ارے ابھی تو شادی ہوئی ہے 2 سال تک تو ایسے ہی چلنے دو، سال بھر ایسے ہی گزار دو، 5 سال ابھی بچے نہیں کرنا، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر، بعضوں کے اوپر مسلط ہوتا ہے کہ زندگی بھر بچے نہیں ہوتے۔ جو لوگ اس طرح سے بغیر ضرورت کے اس کو روکتے ہیں بچے نہ ہونے کو، وہ بھی اس جرم کے اندر داخل ہے، اس جرم کے اندر داخل ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے کہ ساری چیزیں کھلی ہوئی سامنے نظر آئیں گی، ساری چیزیں کھلی ہوئی سامنے نظر آئیں گی، ہر ایک کا اپنا عمل اچھا ہو یا برا کیا ہوا سامنے نظر آئے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک بات اور سن لیں بہت قیمتی، کہ اگر اس بچی سے جو سوال کیا جائے گا، یا تو یہ بچی سے ہی سوال کیا جائے گا، یا پھر جس نے اس کو دفن کیا ہے مراد اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو کس جرم کے اندر قتل کیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ تو کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ جس کا کوئی گواہ نہیں ہے اس کی بھی شہادت ہم قیامت کے دن دلوائیں گے، اور وہ کیا طریقہ ہوگا وہ ہم جانتے ہیں۔ حدیث میں سنا ہوگا آپ نے کہ ران بولے گی، جانگ بولے گی، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، ساری چیزیں بولیں گی کہ اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا تھا، ہاتھ کہیں گے اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا تھا، پیر کہیں گے اللہ یہ مجھے فلاں گناہ کی طرف لے کر گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھل جاوے گا، جب اس کے ساری چیزیں، کشط کہتے ہیں کھال اتار دینے کو،
کشت کہتے ہیں کھال اتار دینے کو. جب یہ آسمان کا سورج چاند ستارے سب چیزیں کھینچ لی جائیں گی تو گویا ایسا جیسے اس کی کھال اتار دی گئی, اور وہ ایک بے حیثیت مطلب بیکار سا معلوم ہونے لگے گا. کھال اتارنے کے بعد کیسا معلوم ہونے لگتا ہے جانور؟ ایک قسم کی اس میں کراہت ہوتی, یعنی جو چیز کھال کے ساتھ دکھتی ہے وہ کھال کے بعد عجیب معلوم ہوتی ہے. مطلب یہ اس کا. تو آسمان جب کھل جاوے گا, وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور دوزخ دہکائی جاوے گی. ان سب سورج اور ستاروں کو ڈال کر دوزخ کو دہکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. پھر آگے یہ ساری اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتانے کے بعد کہ جب ایسا ہوگا, جب ایسا ہوگا, جب ایسا ہوگا, جب ایسا ہوگا, یہ جب کے بعد پھر آگے اس کی وضاحت کی کہ تب کیا ہوگا. جب ایسا ہوگا تو تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ ہر شخص جان لے گا جو وہ لے کر آیا ہوگا. ہر شخص جان لے گا جو وہ لے کر آیا ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے قسم کھا رہے ہیں قرآن کی اور اللہ کے نبی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, کہ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں اور پھر پیچھے ہی کو چلتے رہتے ہیں اور جا چھپتے ہیں, دبک جاتے ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس قسم کے جو ستارے ہوتے ہیں وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں. اس طرح جو ستارے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اس میں سے ہوتا ہے زحل, اور ایک ہوتا ہے مشتری, ایک ہوتا ہے عطارد, اور ایک ہوتا ہے مریخ, اور ایک ہوتا ہے زہرہ. یہ 5 قسم کے ستارے جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں, پھر پیچھے کو ہٹتے ہیں, پھر چھپ جاتے ہیں. اس طرح کی ان کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے. اب کیوں ایسا ہوتا ہے یہ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. اللہ نے ایک قدرت اپنی بیان کی تاکہ انسان دیکھ کے اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بڑھائے, یہ اس لیے بیان کی. اور پھر آگے رات کے بارے میں بیان کیا کہ قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے, والصبح اذا تنفر, اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے. انہ لقول رسول کریم, کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے, کسی ایسے ویسے آدمی کا لایا ہوا نہیں ہے. اور اس کی صفت کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین, کہ جو قوت والا ہے, مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے, اور وہاں اس کا کہنا مانا جاتا ہے, اور اس کا وہاں کہنا مانا جاتا ہے, اور وہ امانت دار بھی ہے. کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں نے کہا کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل میرے ساتھ اللہ کے نبی ہیں, دروازہ کھولو. چنانچہ فرشتوں نے دروازہ کھولا, اسی طرح دوسرے آسمان پر کھلوایا دروازہ. تو بات مانی بھی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہیں, خیانت نہیں کرتے جیسے کاہن لوگ خیانت کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر بات کو بدل دیا, تورات کے اندر تبدیلی کر دی, انجیل کے اندر تبدیلی کر دی, زبور کے اندر تبدیلی کر دی, ساری آسمانی کتابوں میں تبدیلی کر دی, اور باتوں کو حرام کو حلال کر دیا, حلال کو حرام کر دیا. تو وہ ایسے بھی نہیں ہیں, بلکہ سم امین, کہ وہ امانت دار بھی ہیں. وما صاحبکم بمجنون, اور یہ تمہارے ساتھ رہنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے کہ تم انہیں مجنون سمجھ رہے ہو کہ یہ بس ایسی اپنی طرف سے لگا رہے ہیں, مجنون نہیں ہے. اور وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور انہوں نے یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل کے اندر آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں ان کو. بھائی کوئی نیا آدمی آ کر کوئی بات سنائے تو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا, لیکن کوئی آدمی کسی کو جانتا ہو اور وہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی بات کو یقین کیا جاتا ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے, تسلیم کی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ,
اور یہ جو ہیں یہ تمہارے ساتھ رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، انہوں نے اس فرشتے کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ غیب کی باتوں میں بخل بھی نہیں کرتے کہ کچھ رکھ لیا کچھ بتا دیا، پورا پورا بتا دیتے ہیں، پورا پورا بتا دیتے ہیں، کچھ چھپاتے نہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن جو ہے کسی شیطان مردود کی بات نہیں ہے۔ جب یہ سب بیان کر دیا، ساری چیزیں بیان کر دی کہ یہ قرآن کی کیا حیثیت ہے، اس کے لانے والے کی کیا حیثیت ہے، جس پر اتر رہا ہے اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، سب کچھ بیان کر دیا۔ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر دیا، قیامت کے جو ہے ایک خوفناک منظر کو بیان کر دیا، سب کچھ بیان کر دیا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر کو چلے جا رہے ہو، کدھر کو چلے جا رہے ہو۔ کیا اللہ نے پیارا نقشہ کھینچا ہے اس آیت کو لے کر کہ سب کچھ بیان کر دیا، پھر بھی تم کدھر چلے جا رہے ہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو تم میں سیدھا چلنا چاہے، جو تم میں سیدھا چلنا چاہے اس کے لیے ہے، جو نہیں چلنا چاہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ پھر آگے بیان کیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم خدا کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے، خدا کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ تم چاہ رہے ہو کہ نماز چھوڑ کر میں دکان پر بیٹھوں تاکہ گراہک آئیں، اور اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ تم دکان پر بیٹھو نماز چھوڑ کر اور تمہارے پاس گراہک بھیجیں، اللہ نہیں چاہ رہا۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم دکان بند کر کے مسجد کو جاؤ تاکہ گراہک آ کر تمہارا انتظار کرے، اور جب تم آ جاؤ تو وہ گراہک تم سے سامان لے کے جائے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے۔ اور بندہ کیا سوچتا ہے، اگر دکان بند کر دی تو گراہک کٹ جائیں گے، گراہک بھاگ جائیں گے، دکان میں سے کون سامان خریدے گا، یہی چاہ رہا ہے دکاندار۔ لیکن اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ آخر میں کتنا پیارا، کتنی پیاری نصیحت، کتنا اچھا سبق ہم کو دیا کہ تم اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کرنے کی اور خوب سبق لینے کی، قرآن کے اندر خوب غور و فکر کر کر قرآن کو اپنا زندگی جو ہے زندگی گزارنے کا جو قرآن نے ہمیں طریقہ دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں خوب قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب